أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آیت نمبر 59. محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسلامی عقائد اور اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق آپ حضرات کے سامنے 27 دروس پیش کیے جا چکے. آج کا یہ 28واں درس ہے، جس میں ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو رکھنی ہے، اور وہ اہم موضوع ہے مسلم علماء، مسلم حکام اور ان کی سمع و طاعت، اور اسی طریقے سے مسلمانوں پر عام مسلمانوں کے حقوق اور مسلم جماعت کو لازم پکڑنے کا وجوب جو مسلمانوں کے اوپر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے آج کی جائے گی. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اسی سمع و طاعت کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو تم میں با اختیار لوگ ہیں، اختیار والے جو ہیں، ان کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو ایسا کرنا چاہیے. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے. اللہ رب العالمین نے در حقیقت اس آیت کریمہ میں ایک منہج کا تذکرہ کر دیا ہے، جس منہج میں اللہ رب العالمین نے دین کو اخذ کرنے کی ساری شرائط اور سارے مسائل تقریباً ذکر کر دیے ہیں. تو یہ 27واں درس ہے جس میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر، یہ 28واں درس ہے جس میں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جانی ہے کہ مسلم علماء اور حکام کے حقوق ہم پر کیا ہیں. سمع و طاعت کا جو تصور اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، عوام الناس کے حقوق کیا ہیں، اور جماعت کو لازم پکڑنا ہمارے اوپر کیوں واجب کیا گیا ہے. تو آئیے اس درس کے بارے میں چند دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو پیش کر دی جائے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے. 3 مرتبہ اس جملے کو آپ نے دہرایا. قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے، ان میں سے بعض لوگوں نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین خیر خواہی کا نام کن لوگوں کے لیے ہے، کون ہے جس کے لیے دین نصیحت کا نام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اور عام اور مسلمانوں کے ائمہ اور اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے ابتدائی حصے میں مذکور ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو خیر خواہی اور نصیحت قرار دیا، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خود اپنا، آسمانی کتابوں کا، مسلمانوں کے ائمہ اور علماء کا، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خاص کریں اور تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیں، اس کی تعظیم اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اس سے خوف اور امید کا معاملہ رکھیں، یعنی اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کے عذاب سے ڈریں، اور ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس سے اس امید کے ساتھ کریں کہ وہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اگرچہ ہمارا عمل اس کی امید کو پا لینے یا اپنے اوپر سے عذاب کو رفع کرنے اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، اس امید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو بخشے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے خوف و رجا رکھنا اور اس سے محبت رکھنا، اور جو کچھ اس نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دینا، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے اگر کسی کو خیر خواہی رکھنی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید کو بجا لائے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرے، خوف و رجا کی صفت اپنے اندر بدرجہ اتم باقی رکھے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے، اللہ رب العالمین سے محبت کا حق ادا کرے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو انجام دے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارے۔ یہ اللہ رب العالمین سے خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے ہمارے درمیان آئے، صحیح سندوں سے جو کچھ ثابت ہے، جو کچھ آپ نے خبر دی ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا، اور جو کچھ آپ نے ہم کو حکم دیا اس حکم کو بجا لانا، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتایا، جو چیزیں کرنے کا حکم دیا اس کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا، جو کچھ طریقہ آپ نے بتا دیا اس طریقے کو اپنانا اور اس کے مطابق چلنا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ عام مسلمانوں کے علماء اور ائمہ، مسلمانوں کے حکام سے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، ان کی ان چیزوں میں اطاعت کی جائے جو چیزیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے حدود کے طور پر اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ضمن میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، ان چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ائمہ سے نصیحت اور خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے، اور عام مسلمانوں سے نصیحت اور خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے ساتھ بہتر وتیرہ کریں، ان کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے خیر کو ان کے لیے پسند کریں جیسے اپنے لیے خیر کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو کچھ امور ہیں ان میں خیر کے امور میں ان کی معاونت اور مساعدت کریں اور ان کا تعاون کریں۔
جتنی کچھ ہم طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں اتنی طاقت اور استطاعت میں ان کو دین اسلام کی طرف لانا اور اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا اور ان کا تعاون کرنا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کا مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں پر اجمالی ایمان اور قرآن مجید جو آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ اور آپ پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کتاب پر تفصیلی ایمان لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں توجیہ و تعویل سے بچیں اور اس کے اس مفہوم کو لے کر کے چلیں اور زندگی میں نافذ کریں جو مفہوم صحابہ اکرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مختصر سا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس میں مسلمان عموماً اخوان المسلمین کے منہج سے متاثر ہو کر کے، رافضہ اور خوارج کے منہج سے متاثر ہو کر کے، بعض اہل کلام کے منہج سے متاثر ہو کر کے عام طور سے مسلمان اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ ولی امر یعنی مسلمانوں کے حکام سے متعلق جو اسلامی تصور ہے، اس اسلامی تصور کو مسلمانوں نے عموماً چھوڑ دیا ہے اور اپنے حکام کے بارے میں وہ بغاوت کے اور ان کے خلاف سرکشی کرنے کے عناصر رکھتے ہیں، ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان کی مطیع و فرمانبرداری کرنے کے بجائے ان کے خلاف چغلی اور اسی طرح سے غیبت کرتے ہیں، ان کے خلاف فضا ہموار کرتے ہیں۔ اس انداز کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ اسلام نے ہم کو اس سلسلے میں جو کچھ حکم دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ عام طور سے عالمی تناظر میں آج کے دور میں اگر مسلمانوں اور مسلمانوں کے حکام اور مسلمانوں کے ممالک کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری جگہوں پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض مسلمان چاہے وہ علماء ہوں چاہے عوام ہوں، بعض ایسے علماء جو اخوان المسلمین کی پالیسیوں سے متاثر ہیں اور موجودہ دور میں الرؤیا المستقبلیہ اس نام کی ایک کتاب جو کہ کویت سے چھپی ہے، اس کتاب کے اندر اخوان المسلمین کا جو منہج اور جو خطہ اور مستقبل کا جو لائے عمل بتایا گیا ہے، اس میں عموماً قرآن و سنت کے حامل حکام اگرچہ ان کے یہاں کچھ کمیاں موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں، ان کے خلاف بغاوت کے عناصر ہیں اور ایسے ممالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کہی گئی ہے یا اس کے اوپر ابھارا گیا ہے جن ممالک کی بنیاد اسلامی بنیادوں پر ہے ہی نہیں، کہیں کفریہ بنیادوں پر ایران کی بنیادیں یا اسی طرح سے کہیں شرکیات اور بدعات اور خرافات کی بنیادوں پر یا غیر اسلامی تصورات کی بنیادوں پر، غیر اسلامی منہج کی بنیادوں پر ترکیہ یا اس انداز کے ممالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس انداز کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس سے مسلمانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے اہل توحید اور توحید پسندوں اور اطاعت رسول کی ترغیب دینے والے لوگوں سے دور کر کے شرکیات اور بدعات و خرافات کے حاملین سے قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری ایسی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کے اندر باغیانہ عناصر ان بنیادوں پر قائم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں جن بنیادوں کے اندر صحابہ کرام کی توہین بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے خلاف بغاوت بھی موجود ہے، قرآن مجید کے بارے میں تحریف کا عقیدہ بھی داخل ہے اور اسی طریقے سے غلط انداز کے عناصر اور خروج کے جراثیم موجود ہیں۔ اس انداز کی چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے حکام کے ساتھ چلیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ ان کے یہاں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، جیسا کہ موجودہ دور میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک جہاں پر حدود کا قیام بھی ہوتا ہے،
جہاں قرآن و سنت کا بول بالا ہے، جہاں شرکیات کو، قبر پرستی کو، بدعات و خرافات کو سرے سے انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے حکام میں مرور ایام کے ساتھ کچھ دنیا داری یا اسی طریقے سے کسی حد تک ان کے اندر دین سے دوری کے عناصر پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلامی معاملہ جو ہے، جو اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کا منہج ہے، اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے حکام کے بارے میں، اس کے باوجود ہمارے اوپر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے، اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں پر ان کو نصیحت کی جائے گی، ان کو برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ دور ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور دور نہیں ہوتے ہیں تو کم از کم کوشش کے نتیجے میں گویا ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے۔ تو یہ تصور ہمارے سامنے آنا ضروری ہے کہ قرآن و سنت نے ولی امر اور ولاۃ امور کے بارے میں، حکام کے بارے میں ہمارے سامنے کیا تصور پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یعنی سعودی عرب میں ملوکیت ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک پر تبصرہ کیے بغیر اس بات کو ایسے ہی چھوڑ کر کے آگے نکل جایا جاتا ہے۔ جن ممالک میں جمہوریت ہے، جمہوریت بھی ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ ایک شخص کتنا بھی بدکار ہو جائے، کتنا بھی غلط عناصر کو اختیار کر لے، شرک و بدعات کی تعلیم دے، اور اسی طریقے سے اس کے ملک کے اندر کلب ہوں، ہم جنس پرستی کا تصور ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں، لیکن جمہوریت اسی کو اکثریت کی حمایت کی بنیاد پر حاکم بنا کر کے چلتی ہے، اور اس کی ساری باتیں لوگ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں یا اس انداز کے ممالک میں ملوکیت پائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر اسلامی خلافت قائم نہیں ہے، لیکن جو ملوکیت کا تصور وہاں کے بارے میں، وہاں کے سسٹم اور نظام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، وہ سسٹم پیش کرنا یا وہ تصور لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ ملوکیت کے نظام کے ساتھ ساتھ وہاں شورائیت بھی زندہ ہے۔ کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے انتخاب سے پہلے علماء اور وہاں کے خاندانوں اور حکام کی ایک ٹیم ہے جو اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کچھ بنیادوں پر بعض لوگوں کو بادشاہ بننے کے بعد ہٹایا گیا کیونکہ شورا نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، عوام میں بغاوت کے امکانات بنے، لہٰذا ملک کی سالمیت کے لیے اس کو برخاست کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، دوسرے لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو یہ شورائیت بھی موجود ہے، اگرچہ ہم 100% تمام کی تمام چیزوں میں ان لوگوں کا اس وجہ سے باقاعدہ حمایت کا اعلان نہیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ خرابیاں بھی موجود ہیں، لیکن خرابیوں کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ ان خرابیوں کو بنیاد بنا کر کے ان کی مخالفت کرنا، ان کے خلاف بغاوت کے عناصر کو ہوا دینا یا اسی طریقے سے ان کے خلاف زبانیں کھولنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں ولی امر کے خلاف زبان کھولنے کے مرادف ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، لہٰذا ان کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے تو ہم ان کو ان کے سامنے نصح و خیر خواہی کے جذبے کے تحت تنہائی میں ان کی شان کا اور ان کے مقام کا خیال کرتے ہوئے ان کے سامنے نصیحت کی باتیں پیش کرتے ہیں، ان کو برائیوں سے مطلع کر کے اس سے باز رہنے کی ادب و احترام کے دائرے میں تلقین کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ہم صبر کرتے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس موقف کو اپنے اندر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ولاۃ امر کے بارے میں، حکام کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن و سنت اور سلف امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام کی اطاعت کی جائے گی، اگرچہ امام جزوی طور پر کچھ ظلم و جور کا مرتکب ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں اور وہ راستے سے کسی حد تک بھٹک جائے، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم نہیں دیتا تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے۔
اگر وہ معصیت کا حکم دینے لگے اور صریح انداز سے وہ اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس روایت کو سامنے رکھ کر کے ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے اور دین اسلام پر چلنے کی سعی کریں گے۔ اسی طریقے سے مسلم حکام جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنے سے انکار کرنا غلط ہے، ان کے ساتھ حج اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد اور کوششیں کرنا یہ بھی واجب ہے، اور جو کچھ وہ اجتہاد کرتے ہیں، یعنی دینی امور میں اگر وہ اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد میں کبھی وہ غلطی بھی کر دیں تو بھی ایسی صورت میں ان کے اجتہادات پر ان کی اطاعت واجب ہوگی، اور دین کی صراحت اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا اجتہاد دین کے کسی مسئلے سے صریح طور سے ٹکراتا ہے تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے اجتہادات کا احترام کیا جائے گا، اور اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اجتہاد کے مسائل میں ان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے دین کو سمجھ کر کے انجام دیا ہے، اگرچہ وہ غلطی کر گئے تو ان کی اطاعت ضروری ہوگی، اور اپنی رائے کو ان کی رائے پر ترجیح دی، اپنی رائے کو ان کی رائے پر ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جماعت کی مصلحت، اجتماعیت کا تصور سامنے لے کر کے چلنا، اور جو اجتماعیت کا تصور ہے، مسلم جماعت کا تصور ہے، اس کی مصلحت جو ہے یہ تمام مصالح پر مقدم ہونی چاہیے، ورنہ فساد اور فتنہ برپا ہوگا اور انسان فساد و فتنے کے نتیجے میں تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کی مصالح کا خیال کرتے ہوئے ہم حکام کی اطاعت و فرمانبرداری کا تصور سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کی عام مصالح کا اور امت اسلامیہ کی عام مصالح کا خیال کرتے ہوئے اسلامی احکام و مسائل کی تنفیذ ہونے تک ہم ان کے ساتھ چلیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مشروع طریقے پر، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم حکام کی غلطیوں پر ان کو نصیحت کریں جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کی وجہ سے حکام کے خلاف بغاوت یا خروج کے عناصر پیدا ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جن چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے اور حکام کے درمیان ایک تنازع اور اسی طریقے سے ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے چلیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ یعنی اپنے حکام پر خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اپنے ولی امر پر خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ لوگ کبھی کبھار کسی حد تک کچھ ظلم کر جائیں، اگر انہوں نے ظلم کر دیا ہے تو بھی ان کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کے خلاف بددعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ان کی اطاعت کے بارے میں کسی انداز کا اختلاف کرنا یا لڑائی جھگڑا کھڑا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ہم ان کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ضمن میں واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، جب تک وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم نہ دیں، اور ان کو ہم نیکی کی جانب دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان سے ان کی بعض اخطاء بشری لغزشوں سے درگزر کر کے ان کی لغزشوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار دلیلیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، جو آیت کریمہ شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اندر جو لوگ اختیار والے ہیں یعنی ولی امر اور حکام، ان کی بھی اطاعت کرو جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور جس نے ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی، مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے حکام کی اطاعت کی، فقد اطاعنی تو اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر اور مسلمانوں کے حکام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ولی امر سے متعلق اسلام کا موقف واضح کر دیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے علی المرء المسلم السمع والطاعہ، کہ مسلمان انسان پر سمع و طاعت واجب ہے ان تمام کی تمام چیزوں میں جن کو وہ پسند کرتا ہے یا جن کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ حاکم کی جانب سے جو فرامین نافذ ہوتے ہیں انسان کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں، ہر حالت میں سمع و طاعت اس پر واجب ہے، الا یہ کہ حاکم کسی معصیت کا حکم دینے لگے تو معصیت کے کاموں میں حاکم کی سمع و طاعت کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سنت اس بات پر بھی ہم کو دعوت دیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ ہم امام کے سامنے سری انداز سے، خفیہ انداز سے ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے اور اسی طرح سے اپنے جذبات سے اور جذبات کے علاوہ بھڑکانے والی بات کرنے سے بچتے ہوئے اور حاکم کو دھمکی دینے کے اسلوب سے بچتے ہوئے اس کے سامنے نصح و خیر خواہی کا اسلوب اختیار کریں، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلے میں ابن ابی عاصم نے وغیرہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان ینصح لذی سلطان، کہ جو انسان اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ حاکم کو اور صاحب استطاعت کو یا طاقت والے کو جو اس کے اوپر حاکم اور اس کا امام بنا کر کے پیش کر دیا گیا، اس کو اگر کوئی نصیحت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سریت کا اعتبار کرے اور اعلانیہ طور پر یہ نصیحت بیان نہ کرے، یعنی تقریروں میں یا اعلانیہ انداز میں میڈیا میں آ کر کے یا کوئی کتاب لکھ کر کے اس طرح کی چیزیں وہ اختیار نہ کرے، بلکہ اپنے حاکم کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کر کے اس کو تنہائی میں لے جا کر کے اس کی بات اس کے سامنے رکھ دے، یا موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے وہ ذرائع جو دو شخصوں کے درمیان خاص ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کو میسج کیا جائے یا ان کو سری طور سے خطوط لکھے جائیں، اس طریقے سے نصح و خیر خواہی کا جذبہ اختیار کیا جائے۔ اگر حاکم ہماری بات کو سن لیتا ہے اور نصیحت پکڑ لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے خیر کی بات ہے، اور اگر وہ ہماری بات کا لحاظ نہیں رکھتا اور اس چیز سے نصیحت نہیں پکڑتا ہے تو ایسی صورت میں ہم نے اس چیز کو انجام دے دیا جو چیز ہمارے اوپر واجب تھی، اب ہم بری الذمہ ہو گئے، لیکن اس کے نصیحت نہ پکڑنے کے باوجود اس کے خلاف بغاوت کرنا یا گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر سند صحیح سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ دلائل جو کہ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان میں اولیاء امور اور مسلمان حکام کے بارے میں، مسلمان ائمہ کے بارے میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کو ہم خلاصے کے طور پر دوبارہ سمجھ لیں۔ وہ چند چیزیں یہ ہیں کہ ان کی اطاعت اور اسی سے ولی امر کی پیروی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، الا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دیں۔ اور اسی طریقے سے جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو چند امور ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں
جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ سمع و طاعت ہر مسلمان پر ہر حالت میں واجب ہے، الا یہ کہ ولی امر معصیت کا حکم دے تو ایسی صورت میں اس معصیت کے کام میں اس کی سمع و طاعت نہیں کی جائے گی، بہت خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر کے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، لیکن بغاوت سے ایسی صورت میں بھی بچا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی امر کے خلاف نکلنا، خروج کرنا یہ حرام ہے، اور اگرچہ وہ ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرتے، نصیحت کو قبول نہ کریں تو بھی ان کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز جو دلائل کی روشنی میں ہمارے سمجھ میں آئی ہے، جو ولاۃ امور کو، حکام کو اور امراء کو نصیحت کرتا ہے اور ان کے سامنے کسی بات کا انکار کرتا ہے، یعنی کوئی برائی واضح کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شرعی طریقے پر ان کی نصح و خیرخواہی کے جذبے کو لے کر کے سامنے آئے اور شرعی طریقے کے مطابق ان کو نصح و خیرخواہی کرے، سریت کو باقی رکھے، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حکام کے خلاف بھڑکانے والا اسلوب، فتنے کھڑے کرنے والا اسلوب اور فتنوں کو اختیار کرنے کے اسباب اختیار کرنے والا اسلوب، یعنی ایسے اسباب اختیار کرنا جس کی وجہ سے فتنوں تک انسان پہنچے، حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والے تصور تک پہنچے، تو یہ چیز اسلام میں ممنوع ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ولاۃ امور کے خلاف خروج قطعاً جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ان سے کسی واضح کفر کا کوئی ثبوت مل جائے۔ اگر حکام اور ولی امر کے ہاں واضح کفر کی بات مل جاتی ہے، بالکل واضح طریقے سے یہ دکھ جاتا ہے کہ وہ کھلم کھلا کفر کی دعوت دے رہا ہے یا کفر کو انجام دے رہا ہے، اور اس کفریہ عمل کی کوئی تعویل بھی ممکن نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں دو طرح کے نظریات ممکن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام اس نیت سے کیا ہو، اور اس نیت سے کرنے پر اس کام کو جب محمول کیا جائے تو وہ اس کام کو کفر کے دائرے سے نکال کر کے اسلام کے کسی دائرے میں داخل کر دیتا ہے، یہ بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت جائز ہوگی، لیکن یہ صورتحال اگر اختیار نہیں کی گئی ہے تو ایسی صورت میں بغاوت اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے کفر صریح کر دیا جس کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغاوت جو کہا جا رہا ہے، جو الفاظ میں نے اختیار کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت سارے شرائط ہیں، جن شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی انداز کی کوشش کریں گے، لیکن عام طور سے دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں وہ شرائط پورے نہیں ہوتے جن شرائط کو آج کے دور میں جہاد کے شرائط کے نام سے سمجھا جا سکتا ہے، اور عام طور سے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کی بات کہہ کر کے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ وہ ساری کے سارے شرائط جو جہاد کے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور وہ تبھی مکمل ہوں گے جب ہم اس کے تمام مراحل کو، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مراتب کا تذکرہ کیا کہ انسان پہلے اپنے نفس سے، پھر شیطان سے جہاد کے سارے مراحل کو مکمل کرے، اور اس کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کی اصلاح اور سارے کے سارے مراحل پورے کرنے کے بعد اگر جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط موجود ہیں طاقت کے لحاظ سے اور اسی طرح سے اس کے وسائل کے لحاظ سے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور پہلے سارے مراحل اس نے مکمل کر دیے ہیں، تو ایسی صورت میں کہیں جا کر کے کفر اور شرکیات کی واضح تعلیم دینے والوں کے خلاف اس کو کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس طرح کے احوال دنیا کے اندر موجودہ دور میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حساس مسئلے میں بہت سوچ سمجھ کر کے
ہم کوئی فیصلہ کریں یا بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی رائے قائم کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز جو ولاۃ امر اور حکام کے بارے میں ہمارے اوپر مذکورہ دلائل کی روشنی میں واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے باہر نہ نکلیں اور ان کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں چلتے رہیں، قولی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، اور ان سے دوستی کے لیے اور ان کی پیروی کرنے اور ان کو دین اسلام پر لے کر کے چلنے کے راستے میں اور کلمہ حق پر ان کو جمع رکھنے کے تصور کی تنفیذ کے لیے ہم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر کے چلیں اور ان سے کسی بھی صورت میں تفرقہ پیدا کر کے الگ نہ ہوں، علیحدہ نہ ہوں، ان سے دوری اختیار نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تو اور غیر مومن افراد کا راستہ اختیار کرتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر جو وہ متوجہ ہوا ہے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم یقیناً پہنچنے کی جگہوں میں سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جماعت، اللہ رب العالمین نے ہم کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالجماعہ، اے لوگو تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ ہے۔ ومن شد سد فی النار، اور جو آدمی علیحدگی اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تصور کو سامنے رکھیں۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہے دین کی روشنی میں، فلیصبر، تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ فإنہ من فارق الجماعہ شبرا مات فمیتتہ جاہلیہ، فرمایا جس نے جماعت سے تفرقہ اختیار کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی، ایک بالشت ہی کیوں نہ علیحدگی اختیار کی ہو، تو وہ جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کر کے اور مسلمانوں کے امیر کا احترام کر کے، اگرچہ اس کے یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں ایسی محسوس ہوں جو ہمیں بری لگتی ہیں، تو بھی ان پر صبر کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دلائل جو ہیں یہ لزوم جماعت مسلمین کی جانب ہم کو حکم دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے ولی امر کے خلاف بغاوت سے روکتی ہیں، اور ہم کو اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کے خلاف اٹھنے اور مسلم حکام کے خلاف بغاوت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ بہت ہی بری عادت ہے اور بہت برا امر ہے جس کو عموماً مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دماغ میں بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر حالت میں مسلمانوں کی اجتماعیت یہ رحمت ہے، اتحاد و اتفاق رحمت ہے، اور مسلمانوں کا انتشار ہر حالت میں عذاب ہے۔ آئندہ دروس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کا مفہوم کیا ہے اور تفرقہ اختیار کرنے کی مذمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بارے میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ولی امر، مسلمانوں کے حکام اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں، ان کے بارے میں جو تصور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، غیر مسلم ممالک میں جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں یا غیر مسلم حکومتیں ہیں، ان جگہوں پر مسلم علماء کا مقام وہی ہے جو مسلم
یا اسلامی مقامات یا اسلامی ممالک کے اندر مسلم حکام کا ہے، کیونکہ وہ علماء جو غیر مسلم یا غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے منہج پر رہنمائی کرتے ہیں، گویا وہ دینی امور میں ان کے حاکم ہوئے، لہٰذا ان علماء کا احترام کرنا اور علماء سے دین کی تعلیم کو لینا، ان کے خلاف زبان کھولنے اور بغاوت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس چیز کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے ایک بات اور کثرت کے ساتھ سوالات میں پوچھی جاتی ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلم حکام ہیں یا عام طور سے مسلمانوں کی حکومت ہے، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے ممالک کے بارے میں لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں شرک و بدعات، اسلام کی مخالفت، کفر اور واضح کفر کی ساری مثالیں موجود ہیں، اور وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے مسلم حکومت سمجھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بطور ذمہ دار کے یا حکومت کے اندر بطور نمائندے کے بہت سارے غیر مسلم بھی موجود ہیں، تو ان حکومتوں کو اسلامی حکومت تصور نہ کیا جائے، وہ مسلم غلبہ ہونے کی وجہ سے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اچھے کاموں میں ان کے ساتھ چلیں اور برے کاموں میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ کارروائی ممکن ہے تو کریں، اور یہی صورتحال ہندوستان کے اندر بھی ہماری ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں ہمارے اوپر جو حکام ہیں وہ یقیناً نہ مسلمان ہیں نہ اسلام پسند ہیں، بلکہ موجودہ دور میں موجودہ حالات میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلام کے خلاف فضا قائم کرنے کی راہ پر چل پڑے ہیں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عدلیہ کا سہارا لے کر کے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو آئین کے خلاف ہے تو عدلیہ کے ذریعے ہم اپنے حق میں اس کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیں، اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہاں کے آئین میں ہم کو جو مذہبی آزادی کا حکم کی اجازت دی گئی ہے، اس مذہبی آزادی کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دینی زندگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں پر دین کی مخالفت یا اسلام کی یا اقلیات کے حقوق کی مخالفت اور ان کے بارے میں غلط عناصر پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم یکجٹ ہو کر کے متحدہ طور پر کچھ فیصلے لیں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت کے ان فیصلوں کے خلاف ہم عدلیہ کا سہارا لیں جن فیصلوں میں اس نے ہندوستانی آئین کے خلاف جا کر کے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو مسلم علماء کی اطاعت و فرمانبرداری، مسلم حکام کی اور اسلامی ممالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمع و طاعت کے اسلامی تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عوام الناس کے حقوق کو ادا کرنے اور اسی طرح سے مسلم جماعتوں کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔